بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میڈیکل سائنس بے بس ہو جائے اور ڈاکٹر مریض کے علاج سے عاجز آ جائیں تو ایسے مریض کو صحت یاب کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائی ایک دعا اور صدقے کا طریقہ، بیماری ختم کرنے اور تیزی سے صحت یاب ہونے کے طریقے، گندم کے 2 صدقات اور ان کا طریقہ۔ کیا بیماری کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ انسان بیمار ہوتا ہی کیوں ہے؟ بیماریوں سے شفا یابی کی مستند دعائیں اور صدقات جو اللہ کے حکم سے آپ کو تندرست و توانا بنا دیں گی۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ یہ چیز ہمارے لیے فیول کا کام کرتی ہے اور ہمارا مورال بوسٹ ہوتا ہے۔ بیماریوں ان سے نجات کی دعاؤں اور بیماریوں سے نجات کے صدقات کے موضوع کا آغاز کریں گے موجود دعوات کی ایک روایت سے، جس میں سید ابن طاؤس ایک شخص سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے ایک شدید بیماری لاحق ہو گئی جس کے علاج سے حکیم و طبیب عاجز آ گئے۔ میرے والد مجھے ایک شفا خانے لے گئے تو وہاں کے مقامی طبیبوں کے علاوہ ایک ماہر یہودی طبیب کو بھی بلوایا گیا۔ ان سب نے میرے بارے میں خوب سوچ بچار کی اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بیماری کا علاج اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ سن کر میں بہت دل شکستہ اور غمگین ہو گیا۔ مایوسی کے عالم میں گھر آ گئے۔ ہمارے گھر میں والد کی کچھ کتابیں تھیں۔ میں دل کو بہلانے کے لیے ان کو دیکھنے لگ گیا کہ اچانک میری نظر ایک کتاب کی پشت پر لکھی اس تحریر پر پڑی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو تو وہ نماز فجر کے بعد 40 مرتبہ یہ پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس دوران درد اور بیماری والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا رہے تو اللہ اسے صحت عطا فرمائے گا۔ اسے پڑھنے کے بعد میں صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو فریضہ نماز کے بعد میں نے 40 مرتبہ یہ دعا پڑھی اور پڑھتے وقت بیماری کی جگہ پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے میری بیماری ختم کر دی، لیکن میں ڈرتا رہا کہ کہیں دوبارہ یہ بیماری نہ ہو جائے۔ لیکن جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اپنے والد کو یہ ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر یہ ماجرا کافر ذمی طبیب کو سنایا۔ اس طبیب نے مجھے دیکھا کہ بیماری واقعی دور ہو گئی ہے۔ اس پر اس نے اسی وقت کلمہ شہادت اپنی زبان پر جاری کیا اور مسلمان ہو گیا۔ تندرستی اور بیماری لازم و ملزوم ہے۔ جب کوئی انسان بیماری کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس انسان کو اس بیماری کا اجر کثیر عطا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات کا بخار اگلے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیماری اور درد کے سبب ایک رات جاگنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بائیں جانب کے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ بیماری کے زمانے میں بندہ مومن کے ذمہ کوئی گناہ نہ لکھے۔ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بیماری کی تکلیف نہیں سہتا وہ سرکش ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں رہتی۔ امام علی ابن الحسین فرماتے ہیں کہ بخار بہت ہی اچھی بیماری ہے کہ اس سے ہر عضو کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور جو کبھی مبتلا تکلیف نہ ہو اس میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر مومن کو ایک رات بخار آ جائے تو اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے، اور اگر وہ بخار کے سبب بستر پر پڑ رہے تو اس کی آہ کے ساتھ سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے، اور زاری کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اور بے چینی سے کروٹیں بدلنے میں وہ ثواب ملتا ہے جو خدا کی راہ میں تلواریں مارنے سے۔ انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اگر وہ حوصلے اور صبر کے ساتھ اسے برداشت کرے تو اس کا بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ اس کے علاوہ بیماری کا علاج بھی سیرت معصومین علیہم السلام سے ثابت ہے۔ اپنے دور کے مطابق اچھے ڈاکٹروں سے بیماری کا علاج کروانا چاہیے اور ساتھ معصومین علیہم السلام سے منقول دعاؤں کا سہارا بھی لینا چاہیے تاکہ بیماری سے جلد ریکوری ہو سکے۔
دعاؤں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دوران علاج آپ کی بیماری کی درست تشخیص ہوگی۔ دوائیاں ایسی تجویز ہوں گی جن سے آپ بہت جلد سے تو تندرست ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے غلط تشخیص اور غلط دوائیوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اس لیے ڈاکٹری علاج کے ساتھ دعاؤں اور صدقات کو بھی لازم بنایا کریں تاکہ درست علاج کے ساتھ سپیڈی ریکوری حاصل ہو سکے اور مرض اس حد تک نہ پہنچ جائے جہاں ڈاکٹر بے بس ہو جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بے بسی والی صورتحال بھی پیدا ہو جائے تو بھی اس شافی مطلق سے نا امید نہ ہو اور دعاؤں اور صدقات کے ذریعے اس کی رحمت کو پکاریں۔ اس سلسلے میں ایک تو وہ دعا ہے جو میں ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اسی کتاب میں ہی یہ روایت درج ہے جس کے راوی ابن عباس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ وہاں ایک شخص آ گیا، اس کا رنگ فک تھا۔ اس نے عرض کیا کہ میں ہمیشہ ہی بیمار رہتا ہوں، مجھے کئی بیماریاں ہیں، اس لیے مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائے کہ جس سے میں اپنی بیماری کے مقابل مدد حاصل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے وہ دعا تعلیم کرتا ہوں جو جبرائیل نے حسنین علیہ السلام کی بیماری کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تھی، اور وہ دعا آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو 1 سال کے بعد دیکھا، اس کا رنگ سرخ و سفید ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اس دعا کو جس درد و بیماری پر بھی پڑھا اس سے شفا یاب ہو گیا، اور جس حاکم سے میں خائف تھا خدا نے اس کے شر سے مجھے بچا لیا۔ اس کے علاوہ اب آپ کی اسکرین پر ایک دعا آ رہی ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ مریض کے دائیں بازو پر رکھیں اور 7 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کریں اور پھر یہ دعا پڑھیں۔ اگر یہ دعا مریض کے تندرست ہونے میں کوئی اثر نہ دکھائے تو دوبارہ یہی عمل کریں، لیکن اس دفعہ سورہ حمد 70 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ دعا اثر کرے گی۔ دعا کے ساتھ صدقہ ضرور کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ فرمایا صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور بہت زیادہ صدقہ دینے والا ذلت و خواری اور خرابی کی موت نہیں مرتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ ہم گھر کے 10 افراد ہیں اور سب کے سب بیمار ہیں۔ فرمایا سب سے بہتر علاج صدقہ ہے، کیونکہ صدقے سے بہتر اور جلد تر کوئی چیز فائدہ نہیں کرتی۔ فقہ اور رضا میں ہے کہ صدقہ آسمانی بلاؤں کو دفع کرتا ہے اور محکم قضاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ صدقے کے موضوع پر میں پہلے بھی کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ آج بھی بیماری سے شفا کے لیے معتبر حوالوں سے گندم کے 2 صدقات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا صدقہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ مریض پیٹھ کے بل چت لیٹ جائے اور 3 کلو گندم اپنے سینے پر ڈال لے اور یہ دعا پڑھے جو آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے۔ دعا کے بعد اٹھ کر بیٹھ جائے اور گندم اکٹھی کر کے یہی دعا پڑھے۔ اس گندم کے 4 حصے کر کے 4 مسکینوں کو دے اور پھر یہی دعا پڑھے۔ انشاءاللہ اس بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا۔ گندم کے دوسرے صدقے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شدید بیماری اور درد لاحق ہو جائے تو حسب توفیق کسی برتن میں گندم ڈال کر اپنے پاس رکھیں اور پانی کے 1 گلاس پر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پھر وہ پانی اپنے اوپر چھڑک لیں۔ بعد میں اپنے پاس رکھی ہوئی گندم کسی سائل کو دے دیں اور اسے کہیں کہ وہ اس کے لیے بیماری سے شفا یابی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے۔